شاء اللہ عز وجل سبق نمبر 18 جو کہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو پڑھیں، پہلے اس کے کچھ قواعد اور کچھ ہدایات ہیں، انہیں سماعت کر لیتے ہیں۔ مدنی قاعدے کے اندر یہ تمام تر قواعد موجود ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو۔ ان حروف کو کس طرح پڑھنا ہے؟ مفرد حروف کی طرح۔ اچھا، مفرد حروف کیا ہیں؟ مفرد جو الگ الگ حروف ہم نے پہلی تختی میں پڑھے تھے، جیسے الف، با، جیم، دال، ہا، اس طرح ان حروف کو ہم نے الگ الگ پڑھا تھا، مفرد حروف کہلاتے ہیں، پہلی تختی کے اندر جو موجود ہیں۔ تو یہاں پر حروف مقطعات کو بھی حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، لیکن مدات کی مقدار کو پورا کرنا ہے۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ادا ہو۔ نیز اخفاء و ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ تو آئیے اب ہم اس تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف مقطعات جو قرآن کریم کی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، ان کو کس طرح پڑھا جائے گا، ان کی ادائیگی کس طرح ہوگی، آئیے اس تختی کے اندر ہم سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ یہ یہاں پر جو مدات ہیں، جتنی بھی مدات ان حروف مقطعات میں آئی ہیں، یہ مد لازم والی مد ہے۔ مد لازم یعنی حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے۔ جیسے آپ نے ابھی صاد پڑھا، صاد کے نیچے صاد کی ہجے لکھی ہوئی ہے، صاد الف زبر صا، دال ساکن ہے، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا۔ لہذا ہم نے قاعدہ یہ سیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد لازم ہوگا، اور مد لازم کو 3، 4، 5 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لہذا ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے کیونکہ اس کے اندر زیادہ طوالت ہے، مد لازم کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ صاد، آخر میں دال بھی ہے، دال ساکن ہے، کلکلہ ہوگا۔ صاد، قاف، قاف، قاف کے آخر میں فا ہے، اس فا کو حذف نہیں کرنا، ظاہر کرنا ہے۔ آگے نون، نون کے نیچے ہجے میں دیکھیے کہ آخر میں نون ساکن ہے، لہذا نون ساکن کا اظہار کریں گے، یعنی نون ساکن کو ظاہر کریں گے، نون کو حذف نہیں کریں گے۔ تو اس طرح پڑھ لیجئے، نون۔ آگے ہے طٰ۔ اب جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ طا پر بھی کھڑا زبر، ہا پر بھی کھڑا زبر، اور یہ ہم نے تختی نمبر 8 میں قواعد سیکھے تھے کھڑی حرکات کے۔
کہ کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لہذا ان دونوں کو ایک ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. آگے یاسین. یہاں پر کھڑا زبر ہے، ایک الف تک کھینچیں گے. سین پر مد لازم لگ رہا ہے، لہذا اسے 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یاسین. آگے ہے طاسین. تو پر کھڑا زبر ہے، ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. سین میں مد لازم کا قاعدہ ہوگا. طاسین. آگے ہے حامیم. ہا پر کھڑا زبر ہے اور میم پر مد لازم کا قاعدہ ہوگا، لہذا ہا کو ایک الف تک کھینچیں گے اور میم کو 3 4 یا 5 الف تک کھینچیں گے. حامیم. آگے ہے الف لام را. پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں جو یہ حروف مقطعات آتے ہیں جیسے الف لام را اور یاسین، تو اب ہمیں اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہاں تو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی سیکھ رہے ہیں کہ مدات کو اتنا کھینچنا ہے. یہاں تو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی عملی طور پر اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن اب ہمیں قرآن کریم میں جب ہم تلاوت کریں تو مدات کی مقدار کو اتنا ہی رکھنا ہے، یعنی 3 4 5 الف تک. جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں آتا ہے حروف مقطعات کا جو پہلا کلمہ ہے الف لام میم، تو ہم اس کی ادائیگی کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے. اگر ہم اس طرح پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب یہ تو غلطی ہو گئی نا کہ ہم نے مد لازم کو کھینچا نہیں، دونوں میں مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو یہاں سیکھنے کا مقصد یہ مدات کی مقدار کو پورا ادا کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، تو اب اس کا فائدہ ہمیں قرآن کریم میں نظر آئے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھیں تو حروف مقطعات کو زیادہ کھینچیں. پڑھیں الف لام را. آگے ہے الف لام میم. یہاں دیکھیے لام پر بھی مد ہے مد لازم، میم پر بھی مد ہے مد لازم، دونوں کو 3 4 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. لیکن درمیان میں لام کے بعد میم پر غنہ بھی ہو رہا ہے، لام پڑھنے کے ساتھ ہی میم آ رہی ہے، تو اس میم پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، لہذا یہاں غنہ کریں گے. الف لام میم. آگے ہے الف لام میم را. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
سانس چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ہم جلدی مطلب کہ تھک جاتے ہیں، زیادہ طویل نہیں کھینچ سکتے، تو دیکھیے یہاں پر 3 مقداریں دی ہوئی ہیں، 3 الف مد لازم کو 3 الف یا 4 الف یا 5 الف۔ آپ اگر 3 الف کی مقدار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں میں 3 الف کی مقدار رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ لام میں آپ نے اپنی سہولت کے حساب سے 4 الف کھینچ لیا یا لام کو 5 الف کھینچ لیا، اب میم کو آپ 3 الف کھینچ رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ جتنا لام کو کھینچیں اتنا میم کو کھینچیں، یعنی اگر لام کی مقدار 3 الف رکھی ہے تو میم کی مقدار بھی 3 الف رکھیں۔ اگر لام کی مقدار 4 الف رکھی ہے تو میم کی مقدار بھی 4 الف کھینچیں۔ اگر لام کو 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ تو پھر میم کو بھی 5 الف کھینچنا ہوگا، تو یہ ترتیب رکھنا ضروری ہے۔ الف لام میم را۔ دوبارہ پڑھ لیجئے اور مقدار بھی دیکھ لیجئے۔ الف لام میم را۔ آگے ہے حامیم۔ ہا کو 1 الف تک کھینچیں گے، میم مد لازم میں 3 یا 4 یا 5 الف کھینچیں گے۔ حامیم۔ آگے ہے عین سین قاف۔ یہ کلمہ جہاں لکھا ہوا ہے عین سین قاف، اس کے نیچے اس کی ہجے نظر آ رہی ہوگی آپ کو۔ دیکھیے پہلے عین لکھا ہوا ہے، پھر سین لکھا ہوا ہے، پھر قاف ہجے کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، عین نون ساکن کے بعد سین، سین حروف اکفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا، عین کی نون پر اکفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے۔ آگے دیکھیے سین آخر میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف، قاف آ رہا ہے اور قاف حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون ساکن میں اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ اب آپ دوبارہ توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے، عین سین قاف۔ قاف کو پر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں طاسیم میم۔ تو پر کھڑا زبر ہے، 1 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا نیچے آپ کو اس کی ہجے نظر آ رہی ہوگی، قا سین اور میم۔ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی نون کو میم میں ملا دیں گے۔ تو جب نون کو میم میں ملا دیا تو صرف میم کی آواز باقی رہ گئی، نون ختم ہو گیا، کیونکہ نون میم میں مل گیا، مدغم ہو گیا۔ تو اب یہاں پر سین نہیں پڑھیں گے بلکہ سیم پڑھیں گے، صحیح ہے؟ یعنی سین یا نون میم زیر سیم، صحیح ہے؟ میم پڑھیں گے۔ پڑھ لیجئے طاسیم میم۔
آگے ہے الف لام میم صاد. آگے ہے الف لام میم. اللہ. اچھا اب اس کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو ہم نے وقف کیا ابھی الف لام میم اللہ، یہ وقف کیا. اچھا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ملا کر کس طرح پڑھیں گے آپ پہلے سن لیجئے گا مکمل اللہ تک، صحیح ہے، اس کے بعد پڑھیے گا. اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں، وصل میں پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں. الف لام میم اللہ. ہم نے پڑھا پہلے الف، پھر پڑھا لام کھینچ کر، صحیح. آگے جب میم ہم نے پڑھا تو میم نہیں پڑھا بلکہ میم یا زیر می پڑھا. کیا پڑھا؟ میم یا زیر می. کتنے الف تک کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. میم یا زیر می کو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. الف پڑھا، لام کو مد لازم کی مقدار کھینچا، میم می کو ایک الف تک کھینچا. اچھا جو می کی دوسری میم ہے، میم آخر میں جو میم ہے، اس میم کو لام کے ساتھ ملا دیا، وہ بن گیا ماللہ. کیا بن گیا؟ ماللہ. ماللہ. میم اللہ. جی ہاں، می کو ایک الف تک کھینچیں گے. میم اللہ. اب پڑھ لیجئے الف لام میم اللہ. لام کو کھینچیں گے، می کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھنا ہے تو. اور اگر ملا کر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یعنی وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح پڑھیں گے اس کو بھی پڑھ لیجئے. الف لام میم. اللہ. آخری کلمہ ہے کاف ہا یا عین صاد.